شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کوئی بھی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہر روز کی طرح بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ میرے آج کے سٹوری سینڈر ہیں فراز کراچی سے اور وقاص احمد مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فراز شیئر کر رہے ہیں۔ فراز کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ریسنٹلی میری اور میرے دوستوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک ناقابل فراموش کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی ہی بات ہے۔ ہم تین دوست، مزمل، میں اور زین، ہم تینوں دوست یوں ہی باتوں باتوں میں ہم لوگوں کا پلان بن گیا کہ ہم لوگوں کے گھر کے تھوڑا دور ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ گرینری ہے، اس جگہ پر جا کر تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، پلان سیٹ کیا اور ہم لوگ گھر سے نکل پڑے۔ ہم تینوں دوست ایک ہی بائک کے اوپر تھے۔ وہاں پر ہم لوگ گئے۔ وہ جگہ بہت ہی پرسکون ہے، وہاں پر بہت زیادہ گرینری ہے، بہت خوبصورت درخت ہیں، بہت زیادہ سبزہ ہے، بڑی پرسکون جگہ ہے۔ ہم لوگ وہاں پر کافی دیر بیٹھے رہے، ہم لوگوں نے وہاں پر باتیں کی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ اب ہمیں گھر واپس چلنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ وہاں پر کافی دیر بیٹھے رہے۔ جیسے ہم لوگ وہاں سے اٹھے تو ہم لوگوں نے دیکھا ایک گلی تھی، وہ گلی بالکل سنسان سی تھی۔ ہم لوگوں نے یوں ہی بس یہ کہا کہ اس گلی میں سے چلے جاتے ہیں، اس گلی میں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، بنسبت کہ ہم لوگ مین روڈ سے جائیں تو ہم لوگ اس گلی میں سے چلتے ہیں۔ ہم لوگ اس گلی میں انٹر ہوئے، اس وقت تک تھوڑا سا اندھیرا ہونے لگا تھا۔ ابھی ہم لوگ اپنی بالکل روٹین میں ہی جا رہے تھے، میرا دوست بائک ڈرائیو کر رہا تھا، تو ایک دم سے ہم لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے بائک کے نیچے جیسے کوئی چیز آئی ہے، جبکہ سامنے ہم لوگوں کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی تھی جو روڈ کے اوپر ہوتی، سڑک کے اوپر ہوتی تو ہم لوگ اس کو کراس کرتے ہوئے سائڈ سے ہو جاتے، لیکن ایک دم سے ہم لوگوں کے بائک کے نیچے کوئی چیز آ گئی۔ ہم لوگ تھوڑے سے پریشان ہو گئے اور گرتے گرتے بچے۔ ہم لوگوں نے بائک کھڑا کیا اور پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگے کہ یہاں پر ایسا کیا تھا جو بائک کے نیچے آ گیا تھا۔ ہم لوگوں نے غور کیا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑا سا عجیب لگا، ہم لوگ بائک کو بھی دیکھنے لگے کہ اس کے نیچے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کے اوپر سے ہم لوگوں کا بائک گزرا ہو، تو پھر ایسا کیسے فیل ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم لوگ وہیں پر کھڑے ہوئے تھے تو جو میرا دوست مزمل تھا وہی بائک چلا رہا تھا، تو وہ بالکل بائک کے پاس کھڑا تھا۔ ایک دم سے اس کو ایسا لگا کہ اس کی ٹانگ پکڑ کر کسی نے جیسے اس کی ٹانگ کو کھینچا ہے۔ وہ تھوڑا سا ایک دم سے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگا ہے مجھے کسی نے میری ٹانگ پر ٹچ کیا ہے اور مجھے کھینچا ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا، ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ابھی وہ وہیں کھڑا تھا تو اس کی ٹانگ پکڑ کر کسی نے جیسے ہوا میں اوپر کر دی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور ایک دم سے پیچھے گر گیا۔ ہم لوگ اس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، جیسے ہی اس کو اٹھایا ہم لوگ بائک کے قریب آئے اور مجھے اور زین کو ایسا لگا کہ ہم لوگوں کے پاؤں کے اوپر جس طرح سے کوئی پنجے مار رہا ہے، یعنی جیسے پاؤں کے اوپر کوئی ہاتھ کے ساتھ کوئی اس طرح سے ہم لوگوں کے پیروں پر کر رہا تھا جیسے وہ پنجے مار رہا ہے۔ ہم لوگوں نے جب غور کر کے دیکھا تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے، ان کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ اتنے چھوٹے بچے کہاں سے آ گئے اور یہ ہم لوگوں کے پیروں کے اوپر اس طرح سے پنجے کیوں مار رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اچھے خاصے وہ پنجے لگے بھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر باقاعدہ زخم ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے، ہم نے فوراً سے مزمل کو اٹھایا، جیسے کیسے ہم لوگوں سے بائک سٹارٹ ہوا، ہم لوگ اس گلی میں سے بھاگتے ہوئے اپنے گھر آئے بڑی تیزی کے ساتھ۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے، ہم لوگوں کے پاؤں گھر والوں نے دیکھے اور پوچھا کہ یہ تم لوگوں کے پاؤں پر کیا ہوا ہے؟ ہم لوگوں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے ہم لوگ اس گلی میں سے گئے تھے تو وہاں پر پہلے لگا کہ بائک کے نیچے کوئی چیز آئی ہے اور پھر اس طرح سے ہم سب کے ساتھ باری باری یہ کام ہوا۔ بہت زیادہ ہم لوگ ڈر گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ گھر والوں نے بہت زیادہ ڈانٹا کہ آپ لوگوں کو کیا ضرورت تھی اس سنسان بند گلی میں جانے کی، پتہ نہیں وہاں پر ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔
اگلے دن ہم تینوں دوست ایک پیر صاحب تھے ان کے پاس گئے کہ جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاشرہ ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہوا ہے، کیونکہ ہم نے نہ تو کسی بچے کو وہاں پر آتے دیکھا، نہ ہی کسی گھر سے نکلتے دیکھا، تو پھر وہ بچے کون تھے اور ہمارے اس طرح سے پیروں کے اوپر انہوں نے حملہ کیوں کیا۔ ان پیر صاحب کے پاس گئے، جب پیر صاحب نے ہم لوگوں کے پاؤں دیکھے، ہم لوگوں کی ساری باتیں سنی، تو انہوں نے تھوڑی سی پڑھائی کی اور پڑھائی کر کر یہ کہا کہ جس سنسان اور ویران گلی میں سے تم لوگ اس ٹائم گزر رہے تھے، وہاں پر جنات کے بچے کھیل رہے تھے، تم لوگوں کو پتہ نہیں چلا، تم لوگوں کو وہ نظر نہیں آئے اور تم لوگوں نے ان کے اوپر سے بائک گزار دیا، جس کی وجہ سے وہ جنات اور ان کے وہ جو بچے ہیں وہ تم لوگوں کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں، وہ تم پر بہت زیادہ غصہ ہے، اسی لیے ان جنات کے بچوں نے اپنا آپ ظاہر کیا جو اس وقت کھیل رہے تھے، ان کے بچوں کو کافی زیادہ چوٹ آئی ہے، ان لوگوں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے تم لوگوں کے اوپر اس طرح سے حملہ کیا ہے۔ اب یہ بات ضروری ہے کہ تم لوگ اس گلی میں جا کر وہاں پر کھڑے ہو کر ان سے معافی مانگو، تب وہ تم لوگوں کی جان چھوڑیں گے، نہیں تو وہ تم لوگوں کو دوبارہ بھی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ تو اتنے زیادہ خوفزدہ تھے جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی کہ ہم لوگ اس گلی میں کیسے جائیں گے، کیونکہ ایک دفعہ ہم لوگ وہاں سے ہو کر آ چکے تھے اور اب تو یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہاں پر جنات ہیں۔ پھر ہم لوگ گھر واپس آئے اور میں نے اپنے والد صاحب سے بات کی، وہ بھی پھر ہمارے ساتھ آئے، ہم لوگ اس گلی میں گئے، وہاں پر جا کر ہم لوگوں نے معافی مانگی، بہت زیادہ ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ معافی مانگ کر ہم لوگ بائک پر بیٹھ کر واپس آنے لگے، ہم لوگوں کے بائک کے پیچھے 3 کالے رنگ کے کتے بھاگنا شروع ہو گئے۔ وہ گلی بہت زیادہ لمبی بھی نہیں تھی، اس گلی کے کونے پر بالکل مسجد تھی۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے بائک فل تیز کیا، وہ جو کتے تھے اتنے ڈراؤنے تھے، ان کی بہت زیادہ ریڈ کلر کی آنکھیں تھیں اور وہ اس طرح سے ہمارے بائک کے پیچھے بھاگ رہے تھے جیسے وہ حملہ کرنے لگے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے بائک کو مسجد کی طرف کیا اور مسجد کے پاس پہنچے، وہ کتے ایک دم سے غائب ہو گئے۔ شاید وہ وہی جنات تھے جن سے ہم نے معافی بھی مانگ لی، لیکن اس کے باوجود وہ بدلہ لینا چاہتے تھے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، لیکن ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ جو جنات تھے جن سے جانے انجانے میں ہم لوگوں سے یہ غلطی ہوگی کہ ان کے بچوں کو ہماری وجہ سے نقصان ہوا، انہوں نے ہمیں کوئی جانی نقصان نہیں دیا۔ اس کے بعد ابھی یہ بالکل ریسنٹلی بات ہے، دوبارہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اس گلی میں جانے کا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ بالکل ابھی ریسنٹلی یہ بات ہے۔ ابھی بھی ہم لوگوں کے پاؤں کے اوپر ان پنجوں کے نشان ہیں، میرے پاؤں پر، زین کے پاؤں پر، لیکن ہم لوگوں کو دوبارہ کوئی پین وغیرہ وہاں پر نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ فراز صاحب کا۔ لسنرز، کبھی کبھی انسان کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم لوگ جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں پر ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے، جانے انجانے میں انسان سے کبھی کبھی ایسے کام ہو جاتے ہیں جو اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب ایک خالی روڈ ہے، ہم لوگ نہیں جانتے کہ اس خالی روڈ کے اوپر کیا کچھ ہے، کیا کچھ ایسا ہے وہاں پر جس کو ہم نہیں دیکھ رہے، مگر وہاں پر وہ چیز موجود ہے۔ اللہ نہ کرے، اکثر ایسے روڈز ہوتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ حادثے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، وہاں پر گاڑیاں الٹ جاتی ہیں، وہاں پر گاڑیاں یا بائک گر جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جنات بہت سخت ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسانی آنکھ میں اور جنات میں پردہ رکھا ہے کیونکہ ہم لوگ ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم لوگوں کے سامنے کیا ہے اور کیا نہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو میسیج دیتی ہوں، آپ جب بھی سفر شروع کریں اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں، صدقہ لازمی دے کر سفر شروع کیا کریں، آیت الکرسی، چاروں کل اور درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر حصار کر کے پھر سفر شروع کیا کریں، اور کوشش یہ کیا کریں آپ کی گاڑی میں کوئی بھی اس ٹائم چمیلی کے پھول یا گلاب کے پھول یا بہت زیادہ پرفیوم نہ ہو۔ خوشبو کے اوپر بھی یہ جنات جو ہوتے ہیں جو فضا میں ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر بھی فیصل آباد روڈ، جو ہم لوگوں کے سرگودا میں فیصل آباد روڈ ہے، وہاں پر بھی ایک مخصوص جگہ ہے، لوگوں کا ماننا ہے کہ وہاں پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اچانک سے ہی ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہ ایک مخصوص ٹرن ہے، وہاں سے جیسے اس موڑ سے کوئی بھی پیسنجر آتا ہے اس کو یہ نظر ہی نہیں آتا کہ اس کے سامنے ایک دم سے کیا چیز آئی ہے اور وہ کس چیز سے ٹکرایا ہے۔ اکثر وہاں پر لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ کراچی میں جیسے کارساز روڈ کے بارے میں یہ باتیں مشہور ہیں کہ وہاں پر جنات ہیں، وہاں پر ریئلٹی شوز بھی بنائے گئے ہیں، انویسٹیگیشن کی گئی ہے۔ اب وہاں پر ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ کے بارے میں کوئی بات مشہور ہوتی ہے تو اس کے بیہائنڈ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔
بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ وقاص، آپ ریگولر سٹوری سینڈر ہیں اور میرے لسنرز آپ کی سٹوریز کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں یہاں UK کا ایک ایسا آدمی تھا جس کا یہ کام تھا کہ وہ گھروں میں جا کر یہ جو فلور کارپٹس ہوتے ہیں ان کو جا کر فٹ کیا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی گھر نیا بنتا تھا یا کوئی گھر رینوویشن کرواتے تھے تو اس کو ہی موسٹلی بلایا کرتے تھے کہ وہ آ کے ان کے گھر میں سارے کارپٹ سیٹ کر جائے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے ایک فیملی کی کال آئی، ریسنٹلی ان کی فیملی میں ایک بزرگ کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے اس کے بعد اپنے گھر کو رینوویٹ کیا، کچھ فرنیچر وغیرہ بھی چینج کیے، تو مجھے ان لوگوں نے کال کی کہ کل آ کر تم آ کر ہمارے گھر کے جو رومز ہیں ان کا کارپٹ وغیرہ سارا اس کی میئرمنٹ کر لینا اور اس کے بعد ان کو فٹ کر دینا۔ میں گیا، ان لوگوں سے ملا، ان لوگوں نے ابھی فرنیچر وغیرہ اس گھر میں نیا لے کر آنا تھا تو وہ گھر ایک قسم کا خالی تھا۔ مجھے ان لوگوں نے سارا گھر وزٹ کروا دیا، میں نے ان کے جتنے بھی رومز تھے ان کے کارپٹ کی میئرمنٹ لے لی اور میں نے انہیں یہ کہا کہ مجھے 2 دن لگیں گے یہاں پر کارپٹس کو فٹ کرتے ہوئے۔ اب جو پہلے دن تو میں نے وہاں پر کام کیا، مجھے کوئی بھی پرابلم فیل نہیں ہوئی، نہ ہی مجھے کچھ ایسا لگا کہ وہاں پر میرے علاوہ کچھ ہے۔ وہ لوگ مجھے کیز دے کر چلے گئے تھے۔ میں نے نیکسٹ ڈے جا کر وہاں پر آج کام کمپلیٹ کرنا تھا۔ آج میں 2nd فلور پر کام کر رہا تھا، وہاں پر ایک روم میں بس کارپٹ رہ گیا تھا جس کو فٹ کر رہا تھا۔ اب ان کا جو نیچے ٹی وی لاؤنج تھا وہاں پر ٹی وی بھی تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ جو ٹی وی لاؤنج ہے وہاں پر کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا کہ ابھی تو میں بالکل اکیلا تھا اور نیچے سے اوپر آیا ہوں، پھر یہاں پر کوئی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے بہت زیادہ عجیب لگا۔ میں جو کام کر رہا تھا میں نے چھوڑ دیا اور باقاعدہ اس کمرے سے باہر نکل کر وہ آوازیں سننے لگ گیا۔ اب ٹی وی لاؤنج میں مسلسل سرگوشی ہو رہی تھی، کوئی باتیں کر رہا تھا، 2 لوگ جیسے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے میں نے اوپر سے آواز دی کہ مے بی جو گھر کے رہنے والے ہیں، جو یہاں کے آنر ہیں، وہ آگے ہوں گے۔ میں نے جب آواز دی مجھے کوئی رسپانس نہیں ہوا۔ میں فوراً سے سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، وہ ہر جگہ ویسی ہی تھی جیسے میں اس جگہ کو چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر ایک دم سے لگا جیسے کچن میں کسی نے شیلف کے اوپر پلیٹ رکھی ہے، وہ باقاعدہ رکھنے کی مجھے آواز آئی۔ میں پھر ڈر گیا کہ یہ ابھی یہاں پر آوازیں آ رہی تھیں اور اب یہ کچن سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے فوراً سے جا کر سیڑھیوں سے نیچے اتر کر کچن میں جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا، اور وہاں پر شیلف کے اوپر باقاعدہ ایک پلیٹ بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ کس نے رکھی، وہ کب رکھی، اس کو کس نے چھیڑا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہاں پر اس گھر میں ایسا کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملات یہاں پر شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے میں کچن میں سے باہر نکلا تو وہ جو ٹی وی لاؤنج تھا وہاں پر جو صوفے رکھے ہوئے تھے، باقاعدہ مجھے محسوس ہوا کہ اس صوفے کے اوپر کوئی بیٹھا ہے۔ جیسے صوفے کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں تو وہ جو صوفہ ہے اس کی جو سیٹس ہوتی ہیں وہ نیچے کی طرف پریس ہوتی ہیں، ویسا محسوس ہوا۔ اب میں تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا، میں سیڑھیوں کے اوپر جانے لگا تو مجھے ایسا لگا کہ اس صوفے کو باقاعدہ کسی نے موو کیا ہے، چھیڑا ہے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک کالے رنگ کا سایہ تھا، وہ سایہ باقاعدہ اس گھر میں موو ہو رہا تھا۔ کبھی وہ صوفے کو چھیڑ رہا تھا، کبھی وہ جو صوفے کی بیک سائڈ پر جو روم تھا اس کا دروازہ کھول کر وہ اندر گیا۔ وہ ایک ہیولا سا تھا جیسے ہوا میں کوئی چیز لہرا رہی ہے، لیکن وہ وائٹ کلر کا تھا۔ وہ اتنا عجیب مجھے لگا، میں اتنا خوف زدہ ہوا، میں نے فوراً سے اپنا سامان پیک کیا، میں نے جتنا ادھر کام کیا تھا میں نے اس کو وہیں چھوڑا اور میں واپس آ گیا۔ میں نے آ کر یہ بات وہاں کے جو رہنے والے تھے ان سے ڈسکس کی، ان کو کال کر کے۔ جب میں نے ان سے یہ بات کی پہلے تو وہ خاموش ہو گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی کچھ جانتے ہیں لیکن وہ مان نہیں رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ گھر خالی ہے تو مے بی آپ کو اس لیے ایسا فیل ہوا ہو، اور جیسے کہ ابھی پورا گھر خالی ہے، ہم نے ابھی پورے گھر میں فرنیچر نہیں رکھا تو ٹی وی لاؤنج میں پڑا ہے، آپ کو ویسے ہی محسوس ہوا ہوگا۔ پھر ان لوگوں کے ساتھ جب وہ لوگ اس گھر میں آئے تو وہ جو ان کا ایک روم رہ گیا تھا اس کو میں نے سیٹ کیا، اور جب اس روم میں بھی میں کارپٹ فٹ کر رہا تھا تو مجھے وہاں پر بھی باقاعدہ کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ گھر ہانٹڈ تھا، آسیب زدہ تھا، وہاں پر جنات تھے۔ وہ لوگ اس بات کو شاید تسلیم نہیں کر رہے تھے یا وہ لوگ میرے آگے نہیں ماننا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں وہاں پر 1 منٹ بھی نہیں رکا اور میں وہاں سے واپس آ گیا۔ وہ چیز کافی دن میرے دماغ پر سوار رہی۔ اسی طرح سے وقاص کہتے ہیں کہ ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ خوفناک کہانی آزاد کشمیر کے گاؤں کی ہے۔ وہاں پر ایک لڑکا تھا تو اس نے اپنا چائے کا چھوٹا سا ایک ہوٹل بنایا
اور وہ اس نے ایک ایسی جگہ پر بنایا جو مارکیٹ سے ہٹ کر تھی، یعنی وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں سے جیسے راہ گزر ہوتے ہیں، جیسے پیسنجرز گزرتے ہیں گاؤں میں جانے کے لیے، گاؤں سے باہر آنے کے لیے، وہاں پر اس نے یہ بنایا۔ وہاں پر اکثر لوگ جب گاؤں سے جاتے تھے یا گاؤں میں آتے تھے تو اس چھوٹی سی دکان کے اوپر بیٹھ کر چائے پی کر بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ بڑی خوبصورت لوکیشن پر اس کی وہ دکان تھی، درختوں میں اس نے ایک چھوٹی سی دکان اور ایک چھوٹا سا ہوٹل ٹائپ وہ ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کا ٹائم تھا، تو ابھی میں نے اپنے یہ چائے والے ہوٹل کو بند نہیں کیا تھا، میں وہاں پر بیٹھا تھا۔ آج ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن دھند بہت زیادہ نہیں تھی۔ میں اپنے شاپ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر میں ہاتھ سیک رہا تھا، مجھے ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ ایک دم سے میں دیکھتا ہوں کہ دور سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن وہ جو چل کر آ رہا تھا وہ بہت ہی آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ میری شاپ کی طرف آ رہا تھا۔ مجھے یہ لگا کہ شاید کوئی راہ گزر ہوگا، کوئی مسافر ہوگا جو یہاں سے گزر رہا ہوگا، تو اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی اور وہ چائے پینے آ رہا ہوگا۔ ایسے ہی میں دیکھتا رہا تو میری شاپ کے پاس ایک بوڑھا سا شخص آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عمر رسیدہ تھا، بوڑھا تھا، اور آ کر مجھے کہنے لگا کہ مجھے ایک کپ چائے پلا دو، مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ میری دکان کے اندر آ کر بیٹھ جائیں اور یہاں پر بیٹھ کر آرام سے چائے پی لیں، باہر ٹھنڈ ہے۔ وہ آ کر اندر بیٹھ کے میں نے فوراً سے گرم گرم چائے بنا کر ان کو دی۔ اب وہ جو بوڑھا شخص تھا وہ میری طرف بہت زیادہ عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میں شاپ میں بالکل اکیلا تھا، ادروائز میرے پاس گاؤں کے اکثر لوگ بیٹھا کرتے تھے، گپ شپ بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس ٹائم میں وہاں پر بالکل اکیلا تھا۔ اور وہ جو شخص تھا، میں نے اس کو اتنی گرم چائے دی اور اس نے وہ میرے دیکھتے دیکھتے پینا شروع کر دی، اور وہ بڑی پرسرار نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کو اگنور نہیں کر پا رہا تھا، مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ اتنی پرسرار نظروں سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ 1 سے 2 دفعہ میں نے اس سے یہ سوال بھی پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دم سے جیسے چائے اس نے پی، اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی جو ہنسی کا سٹائل اور اس کی جو ہنسی کی آواز تھی وہ بہت زیادہ عجیب تھی۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ شاید یہ کوئی اور چیز ہے، یا یہ شاید ایب نارمل ہے جو اس طرح سے یہ بیہیو کر رہا ہے۔ بہت زیادہ خوفناک انداز میں اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں خوف زدہ ہوا ہوں، میں نے وہاں جہاں پر چائے بناتا تھا، میں نے اس کی جو آگ تھی اس کو بہت زیادہ اونچا کر دیا کہ اگر تو یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہوگی تو یہ ڈر کے بھاگ جائے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس نے آگ کو بہت زیادہ اونچا کر دیا ہے، وہ فوراً سے کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے چائے کے پیسے دیے، کچھ بھی نہیں کہا، میرے سے کوئی بات نہیں کی، شاپ سے باہر نکل گیا۔ وہاں پر کھڑے ہو کر پلٹ کر اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ اس کی وہ جو ایک نظر دیکھنی تھی وہ بہت زیادہ دل دہلا دینے والی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کی آنکھیں ایک دم بہت بڑی بڑی ہو گئی ہیں، اور جیسے اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی وحشت ہے۔ جب اس نے میری طرف دیکھا میں کانپنے لگ گیا۔ وہ میری دکان سے باہر نکل کر ابھی سڑک تک بھی نہیں گیا اور وہ غائب ہو گیا۔ میں بہت زیادہ ڈرا۔ میں نے فوراً سے اپنی شاپ بند کی چائے والی، اور میں اپنے گھر آیا، اور گھر آ کر میں نے یہ ساری بات اپنے گھر والوں کو بتائی۔ میرے پیرنٹس نے جب یہ بات سنی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہو جس نے اس ٹائم تم پر اپنا آپ ظاہر کیا ہو، کیونکہ تم اکیلے تھے، اور جب تم نے اپنی شاپ میں اس آگ کو اونچا کیا تو آگ سے غیر مرئی مخلوقات ڈرتے ہیں، اس لیے وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں کوئی جانی نقصان نہیں دیا۔ تمہاری جو شاپ ہے وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر ویرانہ زیادہ ہے، جو بالکل شہر سے ہٹ کے ہے، تو کوشش یہ کیا کرو کہ تم ٹائم کے ساتھ اس کو بند کر کے واپس آ جایا کرو۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی مغرب ہوتی تھی، سردی کے موسم میں تو خاص طور پر جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی تھی، پھر میں اپنی شاپ بند کر کے گھر آ جایا کرتا تھا۔ گرمیوں میں پھر بھی کبھی کبھی تھوڑا دیر تک رک جاتا تھا، کیونکہ تب رش بہت زیادہ ہوتا تھا، لوگ بہت زیادہ وہاں پر چل پھر رہے ہوتے تھے اور رونق ہوتی تھی۔ یہ 2 سٹوریز تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں۔ لسنرز، انسانوں کی زندگیوں میں ایسے بہت سے واقعات ہو جاتے ہیں جن پر یقین کرنا اس وقت اس انسان کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کسی ایسی چیز کا نظر آ جانا، کبھی کسی ایسی چیز کا آپ سے ہم کلام ہو جانا، کبھی کسی آواز کا آ جانا، تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کیا کریں
پاک صاف رہا کریں، طہارت کی حالت میں رہا کریں، باوضو رہا کریں، اور یہ کوشش کیا کریں کہ آپ آیت الکرسی اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جب انسان باوضو رہتا ہے اور اللہ کے ذکر میں رہتا ہے تو کوئی بھی شیاطین جنات اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ اپنا خیال خود رکھا کریں، نماز پڑھ کر، قرآن پاک پڑھ کر اپنے لیے دعا کیا کریں، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایسے غیر مرئی مخلوقات کے حملوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ کبھی کبھی یہ حملے انسان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwork57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، اور نوشین وائس آفیشیل پر ولاگ میں 1 ویک سے نہیں دے رہی، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، فیور اور فلو تھا مجھے۔ انشاءاللہ وہاں پر ولاگ بھی کل ضرور اپلوڈ ہوگا، تو اس کو بھی جا کر وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے ایک لسنر تھے، سوری میں بھول جاتی ہوں روز، منظر علی ان کا نیم ہے۔ لاسٹ ویک سے ان کی مجھے میل آئی ہوئی تھی، ان کی نانی اماں انتقال کر گئی ہیں، تو میں روز ان کے لیے دعا کروانا چاہتی تھی، میں بھول جاتی تھی۔ تو منظر علی کی نانی اماں کے لیے ضرور دعائیں مغفرت کریں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں، اور ان کے جو پیچھے ان کی جو فیملی ہے ان کو صبر و تحمل عطا کریں، اللہ ان کو جنت الفردوس۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔